یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 تا آیت نمبر 52 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حلال کر دیں آپ پر آپ کی عورتیں جن کے مہر آپ دے چکے ہیں، اور جو مال آپ کے ہاتھ کا ہے جو آپ کے ہاتھ لگا آپ کے اللہ اور آپ کی طرف سے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھے کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے وطن چھوڑا آپ کے ساتھ، اور وہ عورت مسلمان جو اپنی جان کو آپ کے لیے بخش دے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ یہ خاص ہے آپ کے لیے سوا دوسرے مسلمانوں کے لیے۔ ہمیں معلوم ہے جو مقرر کر دیا ہم نے ان پر ان کی عورتوں کے حق میں اور ان کے ہاتھ کے مال میں، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پیچھے رکھ دیں آپ جسے چاہیں ان میں سے، اور جگہ دیں اپنے پاس جسے چاہیں، اور جس کو جی چاہے آپ کا ان میں سے کنارے پر کر دیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں قریب ہے کہ ٹھنڈی رہیں گی ان کی آنکھیں اور وہ غم نہ کھائیں گی اور راضی رہیں گی اس پر جو آپ نے ان سب کو دیا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، تحمل کرنے والا ہے۔
حلال نہیں آپ کو عورتیں اس کے بعد، اور نہ یہ کہ اس کے بدلے اور کر لیں، اگرچہ وہ پسند آئیں آپ کو ان کی صورت، مگر جو مال ہو آپ کے ہاتھ کا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ مذکورہ آیات میں نکاح اور طلاق کے متعلق 7 احکامات کا ذکر فرمایا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں، اور یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی شان ہے اور خصوصی اعزاز ہے، اور ان میں سے بعض احکامات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہیں، اور بعض ایسے امور ہیں جو اگرچہ سب مسلمانوں کے لیے عام ہیں لیکن ان میں کچھ شرائط مقرر کر دی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چیزیں مخصوص ہیں ان کا ذکر ان آیات میں۔ پہلا حکم یہ دیا گیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی سب موجودہ ازواج کو جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں حلال کر دیا ہے۔ یہ حکم بظاہر سبھی مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ عورتوں کو نکاح میں لا سکتے ہیں اور ان کا مہر ادا کر کے، مگر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ فرمائی گئی کہ آیت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 4 سے زیادہ عورتیں موجود تھیں، اور عام مسلمانوں کے لیے 4 سے زائد عورتیں بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حلال نہیں۔ تو یہ خصوصیت تھی کہ 4 سے زیادہ عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا حکم فرمایا کہ آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ان عورتوں کو جو آپ کی ملک میں ہوں، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کو ان کا مالک بنا دیا ہو، یعنی شرعی کنیز جو ہوتی ہیں یا مال غنیمت میں جو کنیزیں آتی ہیں وہ شرعی طور پر اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال قرار دے دی گئیں۔ اس میں آپ کے لیے وہ کنیز حلال ہوگی جو مال غنیمت یا مال فیب میں سے آپ کے حصے میں آتی ہو، بلکہ جس کو آپ نے قیمت دے کر خریدا ہو وہ بھی اس حکم کے اندر شامل ہوگی۔ تیسرا حکم اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، ماموں اور خالہ کی بیٹیاں حلال کر دی گئی ہیں، اور شرط یہ رکھی گئی کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت بھی کی ہو۔ چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی بطور نکاح کے حلال ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ جب تک وہ ہجرت نہیں کر لیتی تب تک آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، اور شرط اس لیے رکھی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ جس کو محبت ہوگی اور جو اس کا خیال رکھے گا وہ ہجرت کرے گا، اور اس وجہ سے ہجرت کی شرط رکھی گئی۔ چوتھا حکم فرمایا گیا کہ اگر کوئی مسلمان عورت اپنے نفس کو آپ کے لیے ہبہ کر دے اور بغیر مہر قبول کیے اپنے نفس کو آپ کے نکاح میں دے دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نکاح کا ارادہ کرنا چاہتے ہوں تو آپ کے لیے بغیر مہر کے بھی نکاح حلال ہوگا، اور یہ خاص حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، باقی مسلمانوں کے لیے یہ حکم نہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو کسی دوسرے مرد کے حوالے اس معنی میں کرتی ہے کہ وہ مہر نہیں لے گی، تو تب بھی مرد کو جو نکاح کرنے والا ہے مہر مثلی ادا کرنا ہوگا۔ البتہ اگر وہ عورت مہر کو معاف کر دیتی ہے تو وہ معاملہ الگ ہوگا، یعنی نکاح میں مہر کا ذکر کرنا ضروری ہوگا، اگر ذکر نہیں کیا جائے گا تو مہر مثلی ادا کرنا ہوگا۔ پانچواں حکم آیت مذکورہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ وہ عورتیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریں گے وہ مسلمان ہونا ضروری ہیں، جبکہ عام مسلمانوں کے لیے یہود و نصارہ کی عورتیں جو اہل کتاب کہلاتی ہیں ان سے نکاح بھی حلال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، عورت کا مومن ہونا شرط ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو احکامات مخصوص ہیں باقی مسلمانوں کے نکاح کے لیے جو ہم نے فرض کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں،
مثلاً عام مسلمانوں کا نکاح بغیر مہر کے نہیں ہو سکتا اور کتابیات سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح احکام میں جو شرطیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے ضروری قرار دی گئی ہیں وہ اوروں کے لیے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج، یہ اس لیے معاملہ کیا گیا کہ آپ کے لیے خصوصی احکامات ہیں کہ آپ کے لیے کوئی تنگی موجود نہ ہو، اور جن مصلحتوں کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آسانیاں رکھی گئی ہیں کہ تنگی اور تنگ دلی اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ ہو۔ چھٹا حکم فرمایا کہ آپ کو اختیار ہے کہ ازواج مطہرات میں سے جس کو قریب کرنا چاہیں اور جس کو مؤخر کرنا چاہیں یہ آپ کو اختیار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم بھی مخصوص ہے عام امت کے لیے کہ جب ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان برابری کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کے خلاف کیا جائے گا تو وہ حرام ہوگا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی کمی پیشی کرنا جائز رکھا گیا، اس معاملے میں اختیار دے دیا گیا کہ سب ازواج میں برابری کے حکم سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا، اور یہ بھی فرما دیا گیا آیت کے آخر میں کہ جس بیوی سے ایک مرتبہ اجتناب کا ارادہ کر لیا پھر اگر اس کو اپنے قریب کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا کہ ازواج مطہرات میں برابری کرنے کے حکم سے مستثنیٰ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استثناء کے باوجود اور اجازت کے باوجود اپنے عمل میں ہمیشہ برابری کو ہی اختیار فرمایا۔ اس کے بعد آیت کے اگلے حصے میں یہ فرمایا کہ ازواج مطہرات میں برابری کی فرضیت کو اٹھا دینا اور آپ کو ہر طرح کا اختیار دے دینا، اس حکم کے اندر حکمت اور مصلحت رکھی گئی ہے کہ ازواج مطہرات کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ اپنے حصے پر راضی رہیں گی۔ فرمایا یہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواج مطہرات سے برابری نہیں کریں گے تو وہ کیسے راضی رہیں گی؟ فرمایا گیا کہ ناراض ہونا اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنا کوئی حق سمجھ رہا ہو اور اس کی حق کی ادائیگی اگلے کی طرف سے نہ ہو رہی ہو۔ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم دے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں استثناء ہے تو ازواج مطہرات کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمارا حق اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاف فرما دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی ان کو وقت اور برابری دیں گے اس پر وہ راضی رہیں گی۔ ساتواں حکم یہ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسری عورتوں سے نکاح ازواج مطہرات کے علاوہ حلال نہیں ہوگا، اور یہ بھی حلال نہیں ہوگا کہ آپ موجودہ ازواج میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری کو بدل لیں۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، جبکہ عام امت کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ عورتوں کو پسند نہ کرتے ہوں تو وہ انہیں طلاق دے کر اس کی جگہ پر دوسری عورت سے نکاح کر سکتے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت ازواج کی کیا حکمت تھی؟ دشمنان اسلام نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ تعدد ازواج کو طعن و تشنیع کا اور مخالفت کا موضوع بنایا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف وسوسہ پیدا کرنے کی گنجائش ہی نہیں پیدا ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پاکیزہ گزری ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا نکاح فرمایا 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، جو بیوہ سن رسیدہ صاحب اولاد اور 2 شوہروں کے نکاح میں رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھیں۔ 50 سال کی عمر مبارک تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وقت گزارا، اور ان کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، جو کہ بیوہ تھیں۔ ہجرت مدینہ اور عمر مبارک 54 سال ہو جانے کے بعد 2 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا، اور اس کے 1 سال بعد حضرت حفصہ سے اور کچھ دنوں کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح ہوتا ہے، اور حضرت زینب چند ماہ کے بعد وفات پا جاتی ہیں۔ سن 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ جو صاحب اولاد بیوہ تھیں آپ کے نکاح میں آئیں۔ 5 ہجری میں حضرت زینب سے بحکم خدا نکاح ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 58 سال تھی۔ آخری 5 سال میں باقی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوتی ہیں۔ ان ازواج مطہرات سے جس قدر دین کی اشاعت ہوئی اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2210 احادیث اور حضرت ام سلمہ سے 368 احادیث کی روایات مرتب ہوئی ہیں، جمع ہوئی ہیں۔ ام سلمہ نے جو احکامات اور فتاویٰ لوگوں کو بتائے، ان کے متعلق یہ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو مستقل کتاب بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔